اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصر اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد صدق اللہ العظیم۔ اب حضرات کے سامنے سورۃ القاف کے دوسرے رکوع کی چند آیات کریمہ تلاوت کی گئی۔ گزشتہ رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس نبوت کا پیغام لے کر آئے تو ان کو تعجب ہوا۔ تعجب اس بات سے ہوا کہ یہ ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے، بازاروں میں آتا ہے جاتا ہے، اس کے باوجود یہ نبی ہے، اور یہ کیسا نبی ہو سکتا جو ہماری طرح انسان ہو۔ انہوں نے یہ تعجب کیا تھا اور کہا فقال کافرون ھذا شیء عجیب، انہوں نے کہا یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ دوسرے انہوں نے تعجب یہ کیا تھا کیا ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، یہ تو اور عجیب غریب بات ہے۔ ان باتوں ان کو بڑا تعجب ہوا۔ اس پچھلے رکوع میں ان کے اس چیز کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ساتھ ہی میں ان لوگوں نے قیامت کا بھی انکار کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، یہ آخری زندگی ہے، اس کے بعد ہماری موت ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے منکرین قیامت کو 3 دلائل پیش کیے۔ پہلی دلیل یہ دی کہ یہ آسمان چوڑا بڑا آسمان دیکھ لو، اللہ رب العزت نے بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی ستون کے پیدا کیا۔ دوسری دلیل اللہ رب العزت نے منکرین قیامت کو یہ دیا ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے اور محال سمجھتے ہیں۔ ھذا ذلک رجم بعید، کہ بہت عقل سے دوری کی بات ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ اللہ رب العزت دوسری زمین اتنی بڑی وسیع و عریض زمین ہے، اور یہ زمین میں جس طرح کتنی بڑی زمین ہے، اللہ رب العزت نے بڑی اس کو پیدا کیا، تو فرمایا اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، پھر تیسری چیز بارش۔ ان 3 چیزوں پر غور کر کے تم دیکھ لو کہ اللہ رب العزت نے بغیر آسمان کو بغیر سہارے کے پیدا کیا۔ زمین جو کچھ گھٹاتی ہے بڑھاتی وہ سب ہمارے یہاں محفوظ ہے، ایک ایک ذرہ محفوظ ہے، اور پھر آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے اس کے ذریعے ہریالی اگتی ہے، نباتات اگتے ہیں، پیداوار ہوتی ہے۔ یہ سب قیامت کے دلائل ہے۔ ان چیزوں کو پیدا کرنے سے اللہ رب العزت عاجز نہیں ہے، تو انسان تیرا وجود تو صرف 3 4 5 انچ کا، تو 5.5 6 انچ کا، تو اس کو پیدا کرنا 6 فٹ کا، تو اس کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 دلائل منکرین قیامت کو پچھلے ان آیات میں دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے چند قوموں کا تذکرہ فرما کر یہ فرمایا کہ چند قومیں ایسی گزری جنہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اصحاب الرس کنویں والے، قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، اخوان لوط، اور حضرت شعیب علیہ السلام قوم اصحاب الایکہ، اور قوم تبع۔ یہ بڑی جلیل القدر قومیں گزری ہے جنہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح یہ بڑی بڑی قومیں جنہوں نے نبیوں کی تکذیب کی ہے، ہم نے ان کو تو بالا کر دیا اور ملیہ میٹ کر دیا۔ تو یہ قومیں اور یہ مکے والے تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا وجود ہی کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دلائل کے طور پر ان کو استدلال کے طور پر پیش فرمایا۔ اگلے آیت میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا دوسرے رکوع میں، ہم پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کرنے کا تھکے نہیں، تو ہم دوبارہ پیدا کر انسان کیسے تھک سکتے ہیں، انسان تو نے سوچ کیسا لیا۔ یہ پچھلی آیات کا اور رکوع کا خلاصہ۔ آج کا جو رکوع ہمارے زیر درس ہے وہ یہ ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم اس کے شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اصل خالق و مالک ہمیں، اور ماں باپ جو ذریعہ ہے انسان کو دنیا میں لانے کا۔
اور انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں، جو تخیلات، جو تصورات پیدا ہوتے ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں۔ ہم کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے ہم علمی اعتبار سے انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے ہم۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جب دو فرشتے ہیں جو انسان کے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھا ہے، یہ لینے والی چیز لیتے ہیں، یعنی انسان کے اعمال لیتے ہیں۔ انسان جو کچھ بھی اچھا بولتا ہے، جو کچھ برا بولتا ہے، سب اللہ رب العزت کا ریکارڈ ہے۔ یہ کرامن کاتبین سب کچھ لکھتے ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ لکھتے ہیں۔ فرمایا اذ یتلقی المتلقیان، جب دو فرشتے لینے والے دوڑ کر لیتے ہیں، ایک دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے، قعید بیٹھے ہوئے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو کچھ بھی بولتا ہے مگر اس کے اوپر ایک نگراں اور دیکھنے والا تیار موجود رہتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا قول، انسان کا فعل اللہ رب العزت کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے، اور آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آج ریکارڈنگ کے ذریعے اور جدید آلات کے ذریعے سے انسان کے تمام حرکات و سکنات کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت وراء الورا ہے، سارا آسمان، سارا زمین اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اتنی بڑی طاقت و قدرت کا مالک کیا انسان کے ان اعمال کو محفوظ نہیں کر سکتا ہے؟ انسان تجھے کیا ہو گیا تو کیوں نہیں دھیان دیتا ہے؟ اگر اللہ رب العزت نے فرمایا وجاء سکرۃ الموت بالحق، جب موت کا نشہ بالکل برحق طاری ہو جائے گا، ذالک ما کنت منہ تحید، انسان تجھ سے بھاگتا ہے، یعنی موت نفس کو آنی ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ موت سے کسی کو مفر نہیں، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ انسان تو کہیں چلا جائے، اسے بدکتا کیوں ہے؟ اس موت سے تو بھاگتا ہے، تجھے آئے گی۔ وَلَوْ كُنْتُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تو محفوظ قلعے میں گھس جائے گا تب بھی تجھے موت آ کے رہے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اب سور پھونکا جائے گا۔ اس کے بعد سور پھونکنے کے بعد سارے انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میدان حشر کی طرف انسان کو ہانکا جائے گا، اور ہانکانے والے دو فرشتے ہوں گے، ایک کا نام سائق ہوگا، ایک کا نام شہید ہوگا۔ مفسرین نے فرمایا سائق وہ فرشتہ ہوگا جو انسان کے نیک اعمال کو لکھتا ہے، اور شہید بھی وہی ہے جس کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ سائق جو فرشتہ ہوگا وہ انسان کو قبروں سے نکال کر میدان حشر کی طرف ہانکانے والا فرشتہ ہوگا، اور شہید وہ فرشتہ ہوگا جب انسان کہے گا میں نے اب برے کام کیے ہی نہیں ہے، تو یہ نامہ اعمال محفوظ کرنے والا اور اللہ کے سامنے پیش کرنے والا فرشتہ ہوگا، وہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، اللہ اس کا نامہ اعمال میرے پاس محفوظ ہے، یہ وہ فرشتہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہے گا کہ تم اس دنیا میں غفلت میں تھے، آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی ہے، ہم نے تمہاری نگاہوں سے پردہ ہٹا دیا، جس قیامت کا تم انکار کرتے تھے وہ دیکھو آج آ چکی ہے۔ اور اس کا جو ساتھی ہے جس کو ہم نے کہا شہید، وہ کہے گا یا اللہ ھذا ما لدی عتید، اس کا نامہ اعمال تو میرے پاس محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت ان دونوں فرشتوں سے کہے گا ان سب کو جہنم میں ڈال دو، بلکہ ناشکرے کو، ضدی کو، خیر سے روکنے والے کو، اور حد سے بڑھنے والے کو، اور شک میں ڈالنے والے کو جہنم میں پھینک دو۔ جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیا، اللہ رب العزت فرمائے گا ان کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ تو اس کا تو دوست جو شیطان تھا وہ کہے گا کہ میں نے اس کو دنیا میں بھٹکایا نہیں یا اللہ، یہ تو خود گمراہ تھا۔ اس سے یہ معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں انسان سے برے کام شیطان کرواتا ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی اس وقت شیطان کہے کہ میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم انسان، اللہ نے خود فرما دیا انہ عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو تم شیطان کے چالوں میں، چال بازی میں آ کر اپنی عاقبت خراب کرتے ہو۔ چند دنیا کے لیے، چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے کیوں اپنی عاقبت خراب کرتا ہے انسان؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تختصموا لدی، اب لڑنے جھڑنے کی بات نہیں ہے، میں نے وعدے وعید تمہیں پیش کر دیے، نبیوں کو بھیج دیا، رسولوں کو بھیج دیا، اللہ والوں کو بھیج دیا، اور بتا کر تمہیں متنبع کر دیا، پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی۔ اب ہمارے سامنے اب لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب میری بات بدلی نہیں جائے گی، وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ چند آیات کریمہ ہے جس کا ترجمہ تفسیر اب حضرت سامنے پیش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کا جو رکوع باقی رہ گیا، بہت ساری اس میں باتیں، بہت اہم باتیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔